يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو تمام اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا کامل نمونہ ہے کہ جس میں دین اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل اور ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اپنی زندگی کا محور و مرکز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی سے آگاہی حاصل کریں۔ اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے واقعات اور آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کرنے کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آج کی یہ گفتگو اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس علاقے اور ان لوگوں کے حالات سے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ جس علاقے میں اور جن لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر ہم صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت پر کیا احسان فرمایا، آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ زندگی تھی، اور آپ نے اس ماحول پر اور اس دور کے تقاضوں پر، اس دور کے حالات پر آپ نے کیا اثرات مترتب فرمائے۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے ظہور سے پہلے عربوں کی حالت اخلاق کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے بہت خراب تھی، اور اس دور کو دور جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر عرب بت پرست تھے، لات، منات، عزا اور اس طرح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور سب سے بڑا بت جس کا نام حبل تھا وہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا۔ ان کے ذہنوں میں خدا کے متعلق بھی تصور موجود تھا، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ بت انہیں خدا کے قریب کریں گے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے سپرد کر دیے ہیں، وہی رزق دیتے ہیں، وہی بارشیں برساتے ہیں یا اولاد عطا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتوں کو اپنی مشکلات کا حل کرنے والا اور اپنی مصیبتیں دور کرنے والا تسلیم کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاند، سورج، ستاروں، پتھروں اور آگ کی پوجا کرتے تھے، اور انہی عربوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نصرانیت، یہودیت وغیرہ یا عیسائیت پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کے پاس ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت یا حضرت عیسیٰ کے دین کے متعلق کوئی صحیح معلومات اور درست معلومات موجود نہیں تھیں۔ کچھ لوگ دین ابراہیمی کے قائل بھی تھے، لیکن انہیں بھی یہ علم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کا دین کیا تھا، اور آج اس کی جو صورت ہمارے پاس موجود ہے اس میں کس حد تک تبدیلی ہو چکی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بت پرستی کی اس ساری صورتحال کو دیکھ کر دل میں یہ سوچتے تھے کہ یہ بت ہمارے معبود نہیں ہو سکتے، اور ان کے آگے سر جھکانا، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فائدہ نہ نقصان کر سکتے ہیں، ان کے آگے اپنی گردن جھکائے رکھنا یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ یہ تو عربوں کی مذہبی صورتحال تھی،
جہاں تک ان کی معیشت کا تعلق ہے تو زیادہ تر عرب تجارت پیشہ تھے، ان کے تجارتی قافلے تھے جو دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اونٹوں پر وہ اپنا سامان لاد کے دوسرے ممالک میں لے جاتے اور وہاں سے ان ممالک کی اشیاء خرید کے واپس لے آتے اور ان کو بیچتے، اس طرح وہ اپنی معیشت کو چلا رہے تھے۔ کچھ لوگ صنعت اور زراعت چونکہ بہت کم تھی تو پھر بھیڑ بکریوں پہ گزارا کرتے تھے، اور عام طور پہ عربوں کا جو رہنے کا انداز تھا تو وہ خانہ بدوشی کا تھا کہ جہاں سبزہ اور پانی مل جاتا وہیں ڈیرے لگا لیتے۔ سیاسی صورتحال یہ تھی کہ عربوں کے ہاں چونکہ کوئی ایک اجتماعی حکومت نہیں تھی، کوئی ایک حاکم، کوئی ایک حکمران، کوئی ایک ایسی مرکزی صورتحال کہ جس میں تمام لوگ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوں، وہ موجود نہیں تھی، اس لیے اضطراب اور انتشار کی کیفیت تھی، اور حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکے، قتل و غارت گری یہ عام تھی، عدالت اور قانون کا کوئی تصور نہیں تھا، اور کوئی بندہ کھل کر اپنی بات بیان نہیں کر سکتا تھا، انسانی حقوق سے بالکل وہ معاشرہ نا آشنا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کو نہ حقوق اللہ کا علم تھا اور نہ ہی حقوق العباد کا۔ جو چند عبادات وہ ادا کرتے بھی تھے دین ابراہیمی کی معلومات کے مطابق، تو اس میں بھی ایسے ہزاروں کام شامل ہو چکے تھے کہ جنہوں نے ان عبادات کی روح کو ختم کر دیا تھا، مثلا ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا، اسی طرح حج کے لیے جب نکلنا چاہتے تو پھر بجائے گھر کے دروازوں سے نکلنے کے دیواریں پھلانگ کر پچھلی طرف سے باہر جانا، اور اسے وہ عبادت سمجھتے تھے۔ اگر جنگ ہو جاتی، جو کہ اکثر ہوتی رہتی تھی، تو پھر دشمن کے عورتوں کو، بچوں کو اغوا کر کے انہیں فروخت کر دیا جاتا، لاشیں مسخ کر دی جاتی، اعضاء لاشوں کے کاٹ دیے جاتے، ان کے ہار بنائے جاتے، قیدیوں کو زندہ جلا دیا جاتا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ ظلم و ستم کی صورتحال یہ تھی کہ زندہ جانور کے اعضاء کاٹ کاٹ کر بھون کر کھا لیے جاتے، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدترین سلوک ہوتا، دو سگی بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے، بیک وقت 10 20 عورتوں سے نکاح کر لیتے، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی جو بیویاں ہوتیں وہ بیٹوں کو وراثت میں مل جاتی تھیں، جن سے وہ بعض صورتوں میں نکاح بھی کر لیتے اور پھر ان پہ ظلم و ستم کرتے۔ سود خوری، شراب نوشی اور زنا یہ سب سے عام بیماریاں تھیں۔ مزدوروں اور کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، انہیں سود خوروں نے اپنے شکنجے میں پھنسا رکھا تھا۔ ان ساری خامیوں کے ساتھ ساتھ ان میں خوبی یہ تھی کہ وہ زبان اور بیان کے بہت ماہر تھے، شاعری کا شوق پورے عروج پر تھا، قصیدے لکھتے، اشعار لکھتے، سخاوت تھی، مہمان نوازی تھی، وعدے کی پاسداری تھی، اور خودداری اور عزت نفس، یہ وہ صفات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کے دور کے باوجود بھی عربوں کو عطا فرمائی تھی۔ شجاعت اور جرت بے مثال تھی، بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی تحمل اور برداشت سے قابو کر لینا، یہ خوبی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اپنے قبیلے کے ہر فرد کی عزت اور جان مال کی حفاظت وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ ساری صورتحال تھی مجموعی کہ جس میں غرباء کا استحصال تھا، لوگ جو کمزور لوگ تھے وہ بھوک ننگ میں مبتلا تھے، بدامنی تھی، شراب نوشی تھی، غلامی تھی، اور اس جیسی کمزوریاں اس معاشرے کے اندر موجود تھیں۔ کوئی مرکزی نظام اس معاشرے کا نہیں تھا، عدالتی نظام کوئی نہیں تھا، انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں تھا کہ جس میں ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی اسی کی بھینس کا قانون ہر طرف رائج تھا، اور طاقتور لوگ معاشرے کے اوپر اپنا شکنجہ کسے ہوئے تھے۔ یہ وہ ساری صورتحال تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔
جب ہم اس ساری صورتحال کو اپنے ذہن میں رکھ کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اسے سمجھیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ظلم ستم سے اٹے ہوئے اس معاشرے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تبدیلی پیدا کی اور کس حقیقی انقلاب کا بیج بویا، اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا ایک نئے دور سے آشنا ہوئی، ایک نئے زمانے سے آشنا ہوئی، جس کے فیضان سے صرف وہ نسلیں ہی سیراب نہیں ہوئیں بلکہ قیامت تک اس کا نور آگے سے آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول